اگر وہ بھی بولنا شروع کر دے تو کوئی پاس بیٹھ کے کم ہی اسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا ایمان بالغیب رکھو، جب میں کہہ رہا ہوں تو ماننا لازم ہے، میرے کانوں نے سنا اور ہمیں یقین ہے، ہمیں اپنے کانوں سے سن کر ان باتوں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا میرے نبی علیہ السلام کے سننے پر اعتماد ہے۔ اب بتاؤ، سامنے ہے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہ بول رہا ہے، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، قبر میں چلا جائے گا تو پھر کیا معلومات ہم لے سکتے ہیں، اور پھر کیا ہم عقل کے ترازو پہ اس کی حالات کو تول سکتے ہیں؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تو مستشرقین نے کہا کہ تمہارے نبی یہ فرماتے ہیں، اور قرآن کے بعد جو صحیح ترین تمہاری کتاب ہے بخاری، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب تدفین ہو جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، روح ڈالی جاتی ہے، سوالات ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کئی قبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں اوپر جو پڑی ڈالی جاتی ہے وہ زیادہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا، یعنی لیٹا ہوا بندہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جب پڑی ہٹا کے ہم نے دیکھا جیسے لیٹا تھا ویسے لیٹا ہوا تھا، اور بیٹھنے سے کفن بھی آگے پیچھے ہونا تھا، کفن بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اسی طرح ہی لیٹا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں تھی اٹھ کے بیٹھنے کی۔ تو کہاں گیا تمہارا دین؟ کہاں گئے تمہارے نبی علیہ السلام کے فرامین؟ یہاں آ کر جب مستشرقین نے، جو کرسچنز نے یہ سوال کیا، تو ہم جو عقیدہ توحید سیمینار میں جواب دیتے رہے ہیں، یہی جواب وہاں بخاری میں انہوں نے لکھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہے دنیا، وہ ہے برزخ۔ دنیا کے ضابطے اور ہیں، دنیا کے قانون اور ہیں، دنیا کے پیمانے اور ہیں، برزخ کے پیمانے اور ہیں۔ اگر برزخ کا قانون دنیا میں چلاؤ گے نہیں چلے گا، دنیا کا قانون برزخ میں چلاؤ گے نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ اوپر بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ کھلی ہو تو پھر بیٹھے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ چادر اوپر اوڑھی ہو تو بیٹھنے سے کہیں تو کپڑا آگے پیچھے سے ہٹے۔ لیکن ہم کو بات برزخ کی کرتے ہو اور قانون دنیا کے لاگو کرتے ہو۔ کہا یہ دیکھو، نیند پوری موت نہیں، نصف موت ہے۔ تمہارے پاس ایک بندہ
خواب میں مدینہ منورہ پہنچا ہوا تھا، خواب میں اسے کوئی مار رہا تھا اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، خواب میں وہ دوڑ رہا تھا اور کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور تم تو اس کو اسی چارپائی پہ دیکھ رہے تھے۔ تو لکھتا ہے محمد بن صالح عثیمین، جب آدھی موت کے کاروائیاں عقل میں نہیں آ سکتی تو پوری موت کا نظام کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بحث امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے ان لوگوں کے جواب میں جنہوں نے کہا تھا یہ جو اہل سنت ہیں ان میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے، وہ لیٹی مورتی، کھڑی مورتی، یہ لیٹی مورتی کو پوجتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا قبر میں دفن کو بت نہ کہو، بت میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، انہیں بے خبر سمجھنا یہ سکھوں کی سوچ ہے۔ امتی تھوڑا سا کام کر کے اپنے ابا جی کی قبر کو ہزاروں EAC سے بڑا ٹھنڈک کا اہتمام پہنچا سکتا ہے۔ درجنوں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بالخصوص ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، انہوں نے اپنی کتاب الروح کے اندر اس حدیث کو لکھا اور اس پر یہ بھی تبصرہ کیا کہ اس کی سند کے اندر سے کوئی ضعف اور کمزوری نہ ڈھونڈے، اگر یہ عمل کمزور ہوتا تو 7.5 صدیوں کے مسلمان اس پہ عمل کیوں کرتے؟ یعنی اپنے زمانے میں اس سے پہلے 7.5 صدیاں گزر چکی تھی، اس نے کہا ہر علاقے کے مسلمان اس پہ عمل کرتے آئے ہیں، اگر بات کمزور تھی تو صحابہ نے کیوں کیا عمل، تابعین نے کیوں کیا، تبع تابعین نے کیوں کیا، بعد والوں نے کیوں کیا؟ لہذا کہا تعامل میں اس کو سند کی کمزوری سے مبرہ کر دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی سب کے لیے تحفہ ہے، موت فوت کا سلسلہ روز جاری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، فَسَبَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، سارے مراحل پورے ہونے کے بعد، جنازے کے بعد تم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا، پھر دفن کر کے بھاگ نہ جانا، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک بندہ کم از کم اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ یہاں بھی یہ شرط نہیں کہ وہ مکی مدنی بندہ ہو یا وہ غوث کتب یا عالم ہو، شرط ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہو، اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ 15ویں صدی کا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عجم کی زمین کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کی زمین کی تو مزید اپنی برکتیں بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کیا کرے؟ فرمایا اس کو ندا کرے، اس کا نام لے کر، اور نام کے ساتھ اس کی امی کا نام اٹیچ کر کے، مثال کے طور پر بندے کا نام منظور ہے، کہ یا منظور ابن فلانا، یعنی فلانا کی جگہ ماں کا نام جو ہے وہ ذکر کرے گا۔ اذان سن لیتے اللہ اللہ اکبر۔
صلی اللہ علیہ وسلم.